وهدى ورحمة اعوذ للمؤمنين. باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 144۔ وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، تحقیق گزر چکے آپ سے پہلے کئی رسول، افا اماتا، کیا پھر اگر وہ فوت ہو جائیں، او قتلا، یا وہ قتل کر دیے جائیں، او قتلا انقلبتم، لوٹ جاؤ گے تم، علی اعقابکم، اوپر اپنی ایڑیوں کے۔ یہاں پر اس انسیڈنٹ کی بات ہو رہی ہے جب غزوہ احد کے دوران یہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ اصل میں جو صحابی رسول حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تھے، ان کی شکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ملتی تھی، تو جس کافر نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اس نے بعد میں یہ اعلان کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ تو جیسے ہی یہ خبر پھیلی، صحابہ کرام جو تھے وہ بالکل اپنے حوصلے چھوڑ کر بیٹھ گئے۔ پہلے ہی وہ صحابہ کرام بہت پریشانی میں اور تکلیف کی کیفیت میں تھے، تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بھی جید صحابی جو تھے تلوار چھوڑ کر بیٹھ گئے تھے کہ اب ہم لڑائی کر کے کیا کریں گے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے۔ اور یہ انسیڈنٹ ایک دفعہ بعد میں بھی ہوا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکچول میں وصال ہوا ہے، اس وقت بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے تلوار لے کر مسجد نبوی میں کھڑے ہو گئے تھے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو میں اس کو قتل کر دوں گا۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے وہ مسجد میں آئے اور انہوں نے آ کے اسی آیت کی تلاوت کی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی تو مجھے ایسے لگا کہ یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے۔ یہ اس وقت ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکچول میں وصال ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ یقین آ گیا کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد بھی کئی ہفتوں تک صحابہ کرام جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے اسی آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے، کیونکہ صحابہ کرام کو اتنی زیادہ شدید محبت اور اٹیچمنٹ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا بہت ان کے لیے مشکل تھا، تو جب ایک دوسرے سے ملتے تھے اس آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے تاکہ دل کو سکون آئے۔ تو خیر، یہ اصل میں آیت اس وقت نازل ہوئی جب مسلمان بالکل حوصلے چھوڑ کر بیٹھ کے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں اور ان سے پہلے کئی رسول آئے اور اس دنیا سے چلے گئے، تو کیا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوت ہو جانے پر اسلام کا راستہ چھوڑ کر دوبارہ جاہلیت کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ اللہ کہتے ہیں وَمَن يَنْقَلِبْ، اور جو کوئی لوٹ جائے گا عَلَىٰ عَقِبَیْهِ، اوپر اپنی دونوں ایڑیوں کے، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور عنقریب اللہ جزا دے گا شکر کرنے والوں کو۔ مطلب یہ کہ جس طرح دنیا میں بہت سے رسول آئے اور چلے گئے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کے ایک رسول ہیں۔ جس طرح ان پیغمبروں پہ آزمائشیں اور مصیبتیں آئیں، اسی طرح آزمائشیں اور مصیبتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آ سکتی ہیں۔ جس طرح وہ تمام رسول موت کے مرحلے سے گزرے، اس دنیا سے چلے گئے، وفات پا گئے، اسی طرح ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وفات پانا ہے۔ ان کے رسول ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کبھی فوت نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے اس غلط فہمی کے ساتھ اسلام قبول کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فوت نہیں ہو سکیں گے، تو اور وہ دوبارہ پلٹ رہا ہے اپنی جاہلیت کے طریقوں پر، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا بلکہ اپنی ہی دنیا اور آخرت برباد کرے گا۔ اللہ کا جو انعام ہے، جو جزا ہے، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اسلام میں آنے کے بعد اپنے رب کا شکر کرتے ہیں، یعنی جاہلیت کا کوئی خیال بھی پھر دوبارہ ان کے دل میں نہیں آتا۔ اور یہی بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تب کہی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا، اس آیت کی تلاوت کی تھی اور کہا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے، وہ فوت ہو چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، جو اللہ کی خاطر اسلام لایا تھا، وہ یہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ کے علاوہ
ہر بشر کو، ہر چیز کو موت آنی ہے۔ تو بہت اہم آیت ہے اور اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ آج کے لیے اتنا ہی، آگے چلیں گے پھر کل کو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔